اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کی ہماری یہ تیسری ماہانہ خانقاہی اصلاحی مجلس ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اعمال کی توفیق ہمیں ملی۔ سورہ واقعہ کی تلاوت ہوئی، اوابین ہوا، درود شریف کی عظیم ترین عبادت درود و سلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے اور سننے کو ملی۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا دولت ہے؟ بس اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر ہمیں مزید عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ حضرات اس کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ہماری اوابین جو مغرب کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں نہیں چھوٹے گی، اور سورۃ الواقعہ کی تلاوت یہ بھی نہیں چھوٹے گی، اور کم از کم جمعرات میں، جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن درود شریف کی ہم کثرت کریں گے۔ اللہ کا ذکر ویسے تو ہماری روح کی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سکون کے وعدے فرمائے ہیں، اطمینان قلبی کے وعدے فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی الگ الگ عنوانات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ذکر چاہتے ہیں، اپنی یاد چاہتے ہیں، وہ تھوڑی نہیں بلکہ ذکراً کثیرا۔ حضرت شیخ متکلم اسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بہت ذکر کیا کرو۔ اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سے بعض لوگ جی چراتے ہیں تو یہ بڑی محرومی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کے لیے نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ مال خرچ ہو رہا ہے، نہ اور کوئی چیز کی تکلیف ہے، بس زبان ہلاتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے اور اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کے برابر کی کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بقا کا سبب اللہ اللہ ہے۔ حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ مجھ سے بیعت ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بیعت تو ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ذکر نہیں کر سکتا۔ میں بیعت تو ہونا چاہتا ہوں لیکن میں ذکر نہیں کر سکتا، یہ اللہ اللہ کرنا، یہ فلاں فلاں، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم نے اس سے کہا کہ اچھا چلو ذکر دن بھر یا کثرت سے یا ہماری جو تعلیم ہے وہ نہ کرو، اتنا سو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ دن میں اللہ اللہ کہہ لیا کرو۔ کہا کہ یہ تو بڑی آسان بات ہے، چلو اس پر میں بیعت کرتا ہوں، دن میں صرف ایک مرتبہ اتنا وعدہ کر لو کہ میں ایک مرتبہ اللہ کو پکاروں، اللہ، بس اتنا ذکر کافی ہے۔ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ ایک مرتبہ اللہ اللہ کی کوئی قیمت نہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس دھرتی پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ یہ طاقت، یہ قیمت ہے لفظ اللہ کی، اسم ذات کی۔ تو ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لے لینا بہت بڑی عبادت، بڑی طاقت، اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے کہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ تو بس اس سے پہلے چونکہ ہماری یہ خانقاہی مجلس ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے کہہ دیا تھا، ہماری خانقاہ کا مزاج ہے کہ ہماری خانقاہ میں بقول ہمارے شیخ دامت برکاتہم کے، ان کی تعلیم کے مطابق ہماری خانقاہ میں شہوات کا ازالہ بھی ہوتا ہے، شبہات کا ازالہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور عقیدوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے، نیتوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کا نام ہے خانقاہ۔
حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف تصوف کو لے کر چلے، عقیدے کی محنت نہ ہو، تو پھر وہ آدمی ممکن ہے کہ اعتدال کے راستے سے ہٹ جائے، اور اگر کوئی صرف عقیدے کی محنت کرے اور خانقاہی محنت نہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ بھی اعتدال سے ہٹ جائے۔ اس لیے کہ عقیدوں کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح، نفس کی اصلاح، قلب کی اصلاح، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دور میں خانقاہ حنفیہ کا یہ حسین جو ہے نظام چلایا حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم کی فکروں سے، کہ حضرت اپنی خانقاہ میں صرف اللہ اللہ نہیں سکھاتے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے متعلق اور اس کے اسلام سے متعلق جو عقائد ہیں اس کی بھی حضرت ہماری تصحیح فرماتے ہیں۔ اصل چیز تو عقیدہ ہی ہے، اللہ ہمیں اس کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی مجلسوں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر دی تھی کہ خانقاہ کیا ہوتا ہے، خانقاہ میں کیا ہوتا ہے، خانقاہ کیا ہوتی ہیں، اور خانقاہ میں کیا ہوتا ہے، شیخ کیا ہوتا ہے، پیر کون ہوتا ہے، ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دی ہیں۔ تو اب میں تھوڑا آگے چلتے ہوئے مختصر ایک عنوان پر روشنی ڈال کر، جو بہت اہم عنوان ہے، جس پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا تو میں نے اس سے پہلی مجلس میں ایک بات حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں سے ایک نقل کی تھی۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ مدارس اسلامیہ سے، دعوت و تبلیغ سے اعمال کو وجود ملتا ہے اور خانقاہوں سے اعمال کو قبول ملتا ہے۔ وجود ضروری ہے، لیکن اس کے بعد قبول اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کوئی چیز وجود میں آئے وہ قبول نہ ہو تو پھر اس کا وجود میں آ کر بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال، ہر چیز وجود میں تو آ گئے، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبولیت کے دروازے پر نہیں پہنچے تو پھر فائدہ کیا؟ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو قبول فرما لے، قبول کر لیا، میری نماز کامیاب۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ میں نے تعمیر تو کر دی ہے، قبول کرنا تمہارا کام ہے۔ میں نے تعمیر تو کر دی ہے، قبول کرنا تمہارا کام ہے، اگر قبول نہیں تو پھر میری تعمیر بھی بیکار ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی تعمیر کے بعد یہی دعا فرمائی تھی کہ اللہ تو قبول فرما لے، اگر تو قبول نہ کرے تو پھر میرے عمل اور میری کوشش بیکار ہے۔ تو مدارس سے، دعوت و تبلیغ سے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ کل تک کوئی آدمی نمازی نہیں تھا، آدمی نمازی بن گیا۔ کل تک کوئی آدمی تلاوت نہیں کرتا تھا، آج تلاوت کرنے لگا۔ کل تک کوئی آدمی حقوق نہیں ادا کرتا تھا، آج حقوق ادا کرنے لگا۔ یہ اعمال وجود میں آتے ہیں مدارس اسلامیہ سے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے، لیکن فرمایا کہ قبول ملتا ہے یہ خانقاہوں سے، ایسی مجلسوں سے، اللہ والوں کی صحبت سے۔ تو اعمال قبول ہونے کے اب آگے بڑھ میں پڑھاتا ہوں۔ تو خانقاہوں سے کیا ملتا ہے؟ اعمال کو قبولیت ملتی ہے۔ مزید اس قبولیت پر میں 3-4 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اعمال ہمارے قبول ہوں اس کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ صحیح ہو، بولو۔ نمبر 2 نیت صحیح ہو۔ نمبر 3 ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جو اعمال ہیں اس کو قبول ملتا ہے، اور اعمال قبول ہوں، چلو مان لیا میں دعوت و تبلیغ کی محنت کا نتیجہ، آپ مدارس کی محنت کا نتیجہ، آپ کے بھی اعمال کی قبولیت کی ضرورت، مجھے بھی اپنے اعمال کی قبولیت کی ضرورت، ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں۔ اب سوال ہے کہ اعمال قبول کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا اعمال قبول ہوتے ہیں اس وقت جب ہمارا عقیدہ صحیح ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 نیت صحیح ہو۔ نمبر 3 ہمارا وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اب جا کر کے اعمال ہمارے قبول ہوتے ہیں۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ بندہ عمل کرے نہیں، نماز نہ پڑھے، بندہ خیرات نہ کرے،
روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، اچھی بات نہ کرے، نیکی نہ کرے، یہ کس کی محنت ہوتی ہے؟ شیطان کی محنت ہوتی ہے۔ بندہ عبادت نہ کرے، بندگی نہ کرے، نیکی نہ کرے، اور جب بندہ کر لیتا ہے تو شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ اچھا کر لیا۔ ایک محنت ہوتی ہے کہ عبادت نہ کرے، اگر کر لیا تو اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ قبول نہ ہو۔ اب اس کے مکر و فریب کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، سب سے پہلی محنت شیطان کی، اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے۔ اس کے لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے کہ تو نماز نہ پڑھ، تو خیرات نہ کر، روزے نہ رکھ، حج نہ کر، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال نیک ہیں، شیطان چاہتا ہے کہ یہ بندہ وہ نیک عمل نہ کرے۔ اب نیک عمل کرے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلے جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مجھے نیک اعمال نہیں کرنا ہے، یا جو بھی آپ کے سامنے نیک عمل ہے اس کو کرنے کے لیے دل میں ٹھان لے کہ میں مرتے مر جاؤں گا یہ عبادت نہیں چھوڑوں گا، اپنے آپ کو مخاطب کرے، میں ضرور کروں گا۔ نمبر دو، اب شیطان وسوسہ ڈالے گا، اس واسطے عبادت نہیں کرنے کی اندر سے اگر طبیعت پیدا ہو رہی ہو، سستی ہو رہی ہو، تو فرمایا کہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھو۔ اس سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ یہ اتنا بڑا بم ہے، شیطان اس میں برباد ہو جاتا ہے۔ مثال، اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب اشہد ان محمد الرسول اللہ، جواب حی علی الصلاۃ، جواب حی علی الفلاح، جواب۔ اب دیکھو، اللہ اکبر جواب دیا گیا اللہ اکبر، یعنی انہی کلمات کو ریٹن ہم دہراتے ہیں تو اس کا جواب ہو گیا۔ لیکن جب باری آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اب شیطان سرگرم ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو نے اللہ کی کبریائی کا اقرار کر لیا، نبی کی رسالت کا اقرار کر لیا، ان کی گواہی دے دی، یہ تو زبان کی حد تک تھا، لیکن اب تو کام کرے یہ مجھے برداشت نہیں۔ اب شیطان روڑے اٹکائے گا، کبھی دکان کے بہانے، کبھی مکان کے بہانے، وہ چاہے گا کہ یہ نماز کو نہ جائے۔ اسی لیے تعلیم دی گئی، کلمے کے ہر جواب میں، اذان کے کلمے کے وہی کلمہ دہراؤ، وہی جملہ دہراؤ، لیکن جب باری آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، چونکہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، شیطان یہاں آ کر سرگرم ہو جاتا ہے کہ وہ پوری سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے کہ آپ کو نماز کو جانے نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ اب پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے شیطان، تیری کیا طاقت، جب اللہ مجھے اپنی سجدہ کرنے کے لیے بلا لے تو تیری کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جب پڑھیں گے تو شیطان کا مکر و فریب کمزور پڑ جائے گا، اس کا لگایا ہوا وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی نیک عمل کریں، سب سے پہلے نیک عمل کرنے کے لیے پکا ارادہ ہو کہ میں ضرور، مثلا خیرات کرنے کو جی چاہا، مدرسے میں پیسہ لگانے کو جی چاہا، کسی یتیم کو پیسہ دینے کے لیے جی چاہا، تو پیسہ نا جیب سے بعد میں نکلتا ہے، پہلے دل سے نکلنا چاہیے۔ محبت جو دل میں بیٹھی ہے، جیب سے اس وقت نکلتا ہے پیسہ جب پہلے دل سے نکلے۔ تو دل شیطان کے اگر حوالے ہو، اس کے وسوسے میں ہو، تو پھر جیب سے بھی نہیں نکلتا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، اللہ کے اس راستے میں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیم کے لیے، غریب کے لیے، فقیر کے لیے میں ضرور دوں گا۔
اور پھر پڑھے یہ نہیں دینے کی جو تربیت کر رہا ہے یہ شیطان ہے، پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اب اٹھا کر کے بدمٹھی دے دو۔ ہر عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو فوراً عمل کرنا، اذان ہوگی رولنگ شٹر کھینچو، یا اپنا ملازم ہے تو اس سے کہو کہ بھئی میں جامع مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو خطبہ میں پڑھ لے، پہلے میں جا کے آتا ہوں، فوراً اٹھے اذان کی آواز سنے اور مسجد کی طرف چل پڑے، اس لیے کہ استنجا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، وقت کافی نہیں ہے، تو یہ ہماری کوشش ہو گئی۔ اور اذان کے جواب میں چونکہ ہم نے شیطان کے وسوسے کا جواب دے دیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کی وہ کوشش ناکام ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پورے یقین کے ساتھ اذان کا جواب دیتا ہے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو وہ ضرور بالضرور نماز پڑھ لے گا، اس لیے کہ اس نے شیطان کو گویا کہ ختم کر دیا۔ تو عمل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ شیطان کی محنت کیا ہے؟ یہ بندہ نیک عمل نہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے عزم مصمم کرو، اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اب آگے چلو، شیطان کی دوسری محنت کیا ہے؟ عمل نہ کرے، دوسری محنت اگر عمل کر لے تو قبول نہ ہو، اصل قبول کا مسئلہ۔ اب قبول ہونے کی علامتیں کتنی ہیں؟ سب سے پہلے شیطان چاہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہی بگاڑ دے، عقیدے کے اندر شرک، عقیدے کے اندر الگ الگ کی چیزیں آ جائیں گی۔ تو پھر عقیدہ ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہو اس کا عمل قابل قبول ہوگا۔ عقیدہ صحیح ہو، ایک سبحان اللہ بھی اسے جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اللہ کا اگر فضل شامل حال ہوا۔ عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر 100 حج بھی اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتے، دنیا بھر کی نیکیاں اس کی بیکار چلی جاتی ہیں اگر عقیدہ خراب ہو تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک جیسی خباثت عقیدے کے اندر آ گئی، کسی کا عقیدہ موحدانہ نہیں رہا، مشرکانہ ہوا، شرک والا عقیدہ کسی کا ہے، تو فرمایا کہ سارے اعمال تمہارے برباد ہو گئے، خسارے خاسرین میں ہمارا جو ہے شمار ہو گیا۔ میرے دوستو، ہمیں سب سے بڑھ کر جو کام کرنا ہے وہ اپنے عقیدوں کی اصلاح اور اس کی محنت کرنا ہے۔ کبھی بھی ہمیں اپنے عقیدوں اور اپنی جو ہے عقیدوں کی اصلاح سے اور عقیدوں کی تعلیم سے اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ قسم کے فتنے ہیں، بعض فتنے ہیں معاشرے کے اس طبقے کو اپنے شکار میں لیتے ہیں جو آٹو ڈرائیور کا طبقہ ہے، لاری ڈرائیوروں کا طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، جو جمعہ کا نمازی ہے، ایک فتنہ ان کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ گوہر شاہی کا، سمجھے نا، گوہر شاہی کا فتنہ۔ وہ بالکل نچلی سطح کے جو مسلمان ہیں ان تک جا کر کے ٹارگٹ کرتا، وہاں سے اپنے بندے اکٹھا کرتا ہے۔ نمبر 2، چند فتنے ایسے ہیں جو ایجوکیٹڈ لوگوں کو شکار کرتے ہیں، انجینئر کا فتنہ، سمجھے نا، وہ کہ اس کا شکار کون ہے؟ ایجوکیٹڈ طبقہ، ذرہ برابر جس کے اندر تعلیمی وہ شدبد ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتا ہے، اب انجینئر کے نام سے وہ پھنس جاتا ہے اور کسی پروفیسر کے نام سے وہ پھنس جاتا ہے، تو پھر وہاں اس کے عقیدے کے سودے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مسجد کی صفوں میں سے بھی باطل اللہ کے نبی کی امت کا شکار کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے۔ اس کی جال مسجد کی صفیں ہیں، مسجد کی صفوں سے چھیننے والا کون؟ آج امام مہدی کے دعوے کرنے والے، خود کو امام مہدی کہنے والے، عیسیٰ کہنے والے، ان کا شکار مسجد کی صفوں کے وہ مصلی ہیں جن کے کچھ بہت اعمال تو ہیں، تھوڑا بہت دین کا علم ہے، لیکن جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے عقیدہ نہیں سیکھا۔
جن کا شکار گوہر شاہی فتنہ کر رہا ہے، ہمارے ان مزدور مسلمانوں کا جو لاری ڈرائیور ہے، جو آٹو ڈرائیور ہے، ان کا شکار، حالانکہ وہ مسجد کی صفوں میں بیٹھنے والوں سے زیادہ نبی کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہیں گستاخی آتی ہے تو ہم مسجد کی صف والے پیچھے ہوتے ہیں اور وہ مارنے مرنے میں آگے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی کے عشق سے وہ سرشار ہیں، لیکن جرم یہ ہے کہ انہوں نے عقیدہ نہیں سیکھا، ان کا شکار گوہر شاہی کر رہا ہے۔ نمبر 2 کون سی کیٹیگری ہے؟ ایجوکیشن والے لوگوں کی، ایجوکیشن کی جو فیلڈ میں لوگ ہیں، طلباء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فلاں ہیں، ان کا شکار کون کر رہا ہے؟ انجینئر مرزا کر رہا ہے، جاوید غامدی کر رہا ہے۔ اس قسم کے جو ہے پکے جاہل لوگوں کو اپنی شیطانی قوت سے ایجوکیٹڈ طبقے کے لوگوں کے عقیدوں پر وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ نمبر 3 مسجد کی صفوں میں یہاں سے کون شکار کر رہا ہے؟ شکیل بن حنیف شکار کر رہا ہے۔ تو تینوں کا جرم کیا ہے؟ عقیدہ نہیں سیکھا۔ مسجد کی صفوں سے جو لوگ شکیل بن حنیف کی پوجا کر رہے ہیں جا کر کے، ان کا جرم پوچھو، انہیں امام مہدی کے ظہور کے عقیدوں کو انہوں نے نہیں پڑھا، نزول عیسیٰ کا عقیدہ انہوں نے نہیں سیکھا، نبوت کی یعنی نبوت کے آخری ہونے کا عقیدہ انہوں نے نہیں سیکھا۔ اب سب سے پہلی سیڑھی فرماتے ہیں کہ کوئی جھوٹا نبی آج تک ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، سب سے پہلے وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مریم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی تیسری سیڑھی جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ سمجھے نا؟ تو ان لوگوں کی سب سے پہلی ان لوگوں کا سب سے پہلا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ میں امام مہدی ہوں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آپ ذرا تینوں کیٹیگری کو دیکھیں، مسجد کی صفوں سے شکیل بن حنیف امت کے نوجوانوں کو، امت کے نونہالوں کا شکار کر رہا ہے۔ جرم ان کا عقیدے کا نہیں سیکھنا، عقیدوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرنا۔ ایجوکیٹڈ طبقے کا شکار انجینئر علی مرزا کر رہا ہے، جرم ان کا عقیدوں کا نہیں سیکھنا۔ بالکل مزدور طبقے کا شکار گوہر شاہی کر رہا ہے، جرم ان کا عقیدوں کا نہیں سیکھنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنا گویا کہ آج اللہ معاف فرمائے، آج عقیدے کی بات، عقیدے کی محنت پر اگر کوئی آدمی چلتا ہے تو اس کے راستوں میں پھول نہیں بچھائے جاتے، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اسے ہار نہیں پہنائے جاتے، اسے مار پڑتی ہے۔ کیوں؟ عقیدے کی محنت ہے۔ عقیدے میں ہوتا کیا ہے؟ ایک اللہ کو مانو، شرک کی گردن پر تلوار چلتی ہے تو مشرکین برہم ہو اٹھتے ہیں، تو یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم خود اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے عقیدوں کی اصلاح کا کام کریں گے۔ یہ سب سے بڑی محنت ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری خانقاہ حنفیہ کا یہ ہدف ہے اور یہ امتیاز ہے کہ ہماری خانقاہ کے اندر صرف اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اب عقیدے کی اصلاح کے لیے کرنا کیا ہے؟ آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ اپنی مسجد کے امام سے رابطہ کریں۔ جس مسجد کے آپ مصلی ہوں، آپ کے مسجد کے امام صاحب فکر مند ہیں، درد مند ہیں، ہمدرد ہیں اپنے مصلیوں کے، اور عقیدوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ عالم ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیے، جا کر ان کی جو ہے تھوڑی پکڑیے، ان کے جو ہے پیر دبائیے کہ ہمیں عقیدہ سکھائیے، عقیدہ سکھائیے۔ جن عقائد کے نہ ہونے سے، جن عقائد کو نہ سیکھنے سے مسجد کی صفوں سے امت کا شکار شکیل بن حنیف کر رہا ہے،
جن عقیدوں کو نہیں سیکھنے کی وجہ سے ایجوکیٹڈ مسلم طبقے کا شکار انجینئر علی مرزا کر رہا ہے، جن عقائد کے نہیں سیکھنے کی وجہ سے ہمارے اعمال میں کمزور مسلمانوں کا شکار گوہر شاہی فتنہ کر رہا ہے، وہ عقیدہ ہمیں سکھائیے۔ اپنے امام صاحب سے رابطہ کیجئے، ان سے عقیدہ سیکھیے، سمجھیے، انشاءاللہ ایک ایک عقیدہ آپ کھل کر سمجھیں گے تو یاد رکھو کہ آئندہ چل کر کوئی آدمی آپ کے عقیدوں کو انشاءاللہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ میں دیکھو ابھی 10-12 دن پہلے مسجد معمور کور منگلہ بنگلور میں، وہاں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں، وہاں ایک آدمی آیا، پتا چلا کہ وہ شکیل بن حنیف کا ماننے والا ہے، اس کا پیروکار ہے، اسے مہدی مانتا ہے۔ تو شاید علم ہو گیا مسلیوں کو، وہاں کے امام صاحب کو، تو وہ انتظار کرنے لگے، سارے باہر ہیں لیکن یہ شکیل بن حنیف کا آدمی اندر سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، سمجھے نا؟ اطمینان سے وہ باہر نکلا، امام صاحب اور ذمہ دار دوسرے مسلیان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ دیکھ کر اسے نہیں بتا سکتے کہ یہ اس کا عقیدہ برباد ہو چکا ہے۔ یہ شکیل بن حنیف جیسے گندے غلیظ ترین فتین کو امام مہدی جو ہے تسلیم کر رہا ہے، آگے چل کر اللہ معاف فرمائے نبی بھی تسلیم کرنے والا ہے۔ نہیں، آپ نہیں بتا سکتے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی سال لگا کر کے آیا ہو، ایسے لگتا ہے کہ ابھی کسی خانقاہ سے اٹھ کر کے آیا ہے، بالکل۔ اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کیا تو امام مہدی کو ماننے والا ہے، شکیل بن حنیف کو مہدی مانتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ ہاں میں شکیل بن حنیف کو مانتا ہوں مہدی، میں نبی کو آخری نبی مانتا ہوں لیکن میں مہدی شکیل بن حنیف کو مانتا ہوں۔ میرے دوستو، اس طریقے سے میں آپ کو کیا بتاؤں، آج باطل پر کام کرنے والے، باطل کے چیلے، باطل پر کام کرنے والے اور باطل کے چیلے اتنے منظم، اتنے سلجھے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی جو ہے ثانی نہیں ہے۔ اور ہم حق کا پرچار کرنے والے اور حق کا علم بلند کرنے والے عقیدے کی محنت نہیں سیکھنے کی وجہ سے، اس کا گر نہیں سیکھنے کی وجہ سے ہم اتنے بے ترتیب غیر منظم ہو گئے۔ آپ ویڈیو دیکھو پتہ چلتا ہے۔ وہ آیا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، کیا کرنا چاہیے تھا؟ بٹھا کر اسے سمجھاتے کہ سب سے پہلے جرم میں امام ہوں تو میرا ہے، میں نے اپنے مصلی کا عقیدہ نہیں سکھایا کہ امام مہدی کا کیا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ سے متعلق کیا عقیدے ہیں، ختم نبوت سے متعلق کیا عقیدے، میں امام ہوں تو جرم میرا ہے۔ اسے میں سمجھاتا، دیکھ بھائی، اگر تو غلطی سے شکیل بن حنیف کو امام مہدی تصور کر رہا ہے تو جرم تیرا نہیں، میں قسم کھا کے مانتا ہوں کہ جرم میرا ہے۔ اگر میں تجھے مسجد کی اپنی صفوں میں عقیدہ سکھا دیا ہوتا تو کیا مجال کسی باطل فتنے کی کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کا شکار کرے؟ ہونا تو یہ چاہیے۔ پھر اسے کہتے تو پوچھ مجھ سے کیا دلیل پوچھتا ہے، امام مہدی سے متعلق کیا دلیل پوچھتا ہے، پوچھ، میں تیار ہوں۔ اسے بٹھاتے، سمجھاتے، تھوڑی پکڑتے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، داڑھی پکڑ کر، کھینچ کر، مار کر، اب گویا کہ اور مضبوط کر دیا اسے۔ اب وہ قسم کھائے گا میں مرتے مر جاؤں گا، ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب بتاؤ، عقیدہ سیکھنا سکھانا تو دور کی بات، اگر کوئی شکیل بن حنیف کو ماننے والا، انجینئر کو ماننے والا، کسی اور گوہر شاہی کو ماننے والا آ جائے نا، اسے سنبھالنے کا گر بھی ہمارے اندر نہیں، ہم کیا عقیدے کی محنت کریں گے؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ خانقاہ صرف اعمال کی اصلاح کا کام نہیں کرتی، شہوات کے ازالے کا کام نہیں کرتی، بلکہ شبہات کے ازالے کا بھی کام بولو کرتی، عقیدوں کی اصلاح کا بھی کام کرتی ہے۔ تو آپ اگر رابطہ رکھیں انشاءاللہ ہمارے سے، امام صاحب سے آپ رابطہ رکھیں تو انشاءاللہ روزانہ آپ کو میں ایک درس دوں گا، ٹھیک ہے؟ میرا نہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میرے شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کو،
پوری دنیا کے اندر عقیدوں کی تصحیح کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہے، اعمال کی تصحیح کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ شیطان ہے نا، قدردانی کی توفیق بھی دیتا نہیں، روڑے اٹکائے گا، بھئی اس کو نہ مانو، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو۔ میرے دوستو، حقیقی معنوں میں آج ہم اور آپ مل کر حضرت کا چلایا ہوا نظام خانقاہ حنفیہ، اس سے مضبوط ہو کر کے چلے گئے۔ دو چیزیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، ایک شہوات، دوسرا شبہات، دونوں سے بھی انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے، کریں گے وعدہ؟ اسی لیے آپ آئیں یا نہ آئیں، ہم آ رہے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں جو نہیں ہے تھا وہ آج نہیں ہے، ہم کیا کریں صاحب؟ لیکن ہم نے طے کر لیا کہ آخری سانس تک ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ یہی کام ہے جو دنیا کی بقا کا سبب ہے، یہی کام ہے جو آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ ہمارے اوپر یہ کام کھل گیا تو ہم انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے کام نہیں چھوڑیں گے۔ باقی آپ حضرات کے اوپر ہے، آپ کام کتنا قبول کریں گے، کتنا کام قبول کریں گے۔ میرے دوستو، بلا تکلف، سادگی کے ساتھ ایسی مجلسوں کے اندر اپنا فرض سمجھ کر، اپنا غرض سمجھ کر آتے رہو، فائدہ آپ کا بھی ہوگا، فائدہ ہمارا بھی ہوگا۔ ورنہ یاد رکھو کہ مسجد کی صفوں سے کون اٹھا رہا ہے؟ بولو۔ اور ایجوکیٹڈ طبقے سے کون اٹھا رہا ہے؟ اور نچلے طبقے سے کون اٹھا رہا ہے؟ کون جواب؟ اصل کمائی بچت ہے، یاد رکھو، اصل کمائی کیا ہے؟ بچت ہے۔ یہ جو ہمارے مسلمان ہیں نا، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ہم بچا لے، ہم کامیاب۔ دعوت دے کر کسی نئے کو لانا یہ دوسرا کام ہے، سب سے پہلے بچاؤ تو صحیح۔ یہی تو عقل مندی ہے۔ ایک آدمی ہے مہینے میں 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے لیکن بچاتا نہیں، لیکن جب پریشانی کا وقت آئے گا، مشکل وقت آئے گا تو کچھ جمع پونجی رہے گی اس کے پاس۔ کیا مطلب؟ کروڑ روپیہ کما رہا تھا لیکن بچا نہیں رہا تھا۔ ایک آدمی ہے 5000 کماتا ہے لیکن بچاتا ہے، لیکن اس کا بچانا اسے کام آتا ہے۔ اصل دولت بچت کی دولت ہے۔ تو جو مسلمان ہیں آلریڈی ہماری کمائی ہے، آلریڈی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی افراد ہیں۔ ان کی فکر، اپنی فکر کرتے ہوئے ان کی فکر نہیں کریں گے، اپنی اصلاح کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، اپنا عقیدہ بناتے ہوئے ان کے عقیدے کی فکر نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مر کر کے کل ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ آدمی کے پاس جتنا علم ہے اس کا وہ مکلف ہے۔ آپ کو اللہ آتا ہے تو آپ مکلف ہیں کہ اب اللہ سکھائیں۔ آپ کو صرف اتنا آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو آپ ایسی محفلوں میں جائے جہاں اللہ کا کوئی شریک کر رہا ہے، وہاں جا کر کے کہو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ آپ کے عقیدے کی محنت ہوئی۔ ہم یہ سمجھ کر کے بیٹھ جائیں کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، کچھ اچھا نہیں ہے، کچھ اچھا نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، طبقہ وار محنت چل رہی ہے۔ تو آپ حضرات کے اندر اگر دلچسپی رہی، بلکہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ کامیاب وہی ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ میرے شیخ حضرت متکلم اسلام فرماتے ہیں، عقیدے کی مثال عدد کی ہے۔ کس کی ہے؟ عدد کی ہے۔ اعمال کی مثال صفر کی ہے۔ عدد کا مطلب 1 2 3 4، اسے کیا بولتے ہیں؟ عدد، انگلش میں نمبر، اور انگلش میں صفر کو کیا بولتے ہیں؟ 0۔ ٹھیک ہے؟ عقیدے کی مثال عدد کی ہے، یعنی نمبر کی ہے، اور اعمال کی مثال صفر کی ہے، یعنی 0 کی ہے۔ عدد ہو تو صفر کی قیمت ہے، نمبر ہو تو 0 کی قیمت ہے۔ عدد ہی نہ ہو تو صفر کی قیمت نہیں ہے، نمبر ہی نہ ہو تو 0 کی قیمت نہیں ہے۔ 1 صفر لگاؤ، کتنے بنے؟ 10 کب بنے ہیں؟ جب 1 نمبر آیا ہے۔ اور ایک 0 لگاؤ، کتنے ہوئے؟ 100۔ اس کو تقویت پہنچانے والا کون؟ 0 کو 10 بنانے والا کون؟ اور 0 کو 100 بنانے والا کون؟ یہ عقیدے کی مثال ہے۔ عقیدہ ہے، ایک رتی عمل بھی قابل قبول ہے،
اور اس کی اہمیت ہے، اس کی قیمت. ایک کو ہٹا دو، ایک کو ہٹا کر 4 کروڑ زیرو لگاؤ، اس کی اہمیت. یہ اعمال ہیں. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ عمل اشراق، عمل حج، عمل نماز، عمل تہجد، عمل ذکر، عمل فلاں، صدقہ، خیرات، جو کچھ ہے وہ عمل ہے، وہ صفر ہے اصل میں. وہ قبول کب ہوگا، اس کی قیمت کب لگے گی؟ جب نمبر لگے گا. وہ نمبر کیا ہے؟ بولو. عقیدہ ہے. عقیدہ. عقیدہ یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ گانٹھی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ گانٹھی کو. آپ نے پڑھا ہوگا رقے میں، میری نور چشمی یا میرے فرزند عزیز کا عقد سعید، یعنی عقد، یہ عقد ہے نا، یہ عقیدے سے نکلا ہے. سو عقد اسی سے نکلا ہے، عقیدہ بھی. کیا مطلب؟ عقد کا مطلب یہ دونوں بندھنے جا رہے ہیں، رشتہ ازدواج میں بندھنے جا رہے ہیں، یہ جوڑا بننے جا رہے ہیں. تو عقد کا معنی کیا ہے؟ گھانٹی کا. یعنی ہمارے خیالات، تصورات، اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اسے کیا مانتے ہیں، اس کی مضبوط گھانٹی ہمارے ایمان کے ساتھ جڑی ہو، اس کا نام عقیدہ ہے. اب ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے بتاؤں؟ ایک نو مسلم جس طریقے سے کلمہ پڑھ لے، جیسے وہ خالی ہاتھ ہے، تقریباً جن مسلمانوں نے اپنے اوپر محنت نہیں کی عقیدے کی، ویسے ہی وہ خالی ہاتھ ہیں. کیوں؟ دلیل یہی شکیل بن حنیف کے لیے ہمارے افراد کا مل جانا، انجینئر مرزا کے لیے ہمارے افراد کا مل جانا. اگر سیکھے ہوتے تو پھر نہیں نا. اگر کوئی آدمی نماز کے خلاف کہے کہ فجر کی نماز 1 رکعت ہے، کوئی مانے گا نہیں. کیوں؟ عمل کو کم از کم سیکھا ہے، دیکھا دیکھی ہی صحیح سیکھا ہے، جم کر کے کھڑا ہو جائے گا، میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا نا کہ شکیل بن حنیف کو ماننے والا بھی خوشی و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے. کیوں؟ عمل کو دیکھا ہے، سیکھا ہے، اس سے کمپرومائز نہیں کرے گا. عقیدہ چونکہ سیکھا نہیں ہے، فوراً وہ دوسروں کا شکار ہو گیا. سمجھ گئے نا میری مثال؟ تو میرے دوستو، ایک نو مسلم جو ابھی اسلام آیا، سمجھو کوئی آیا کلمہ پڑھنے کے لیے، کیا ضروری ہے؟ بھئی پڑھو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کا ترجمہ سکھا دیا، دل سے منوا لیا، زبان سے اقرار کرا لیا، ہو گیا نا مسلمان. اتنا ہی تو کرنا ہے. اب اسے کہیں گے دیکھ تو مسلمان تو ہو گیا، لیکن اللہ کو تو نے مان لیا ہے، لیکن اللہ کتنے ہیں، اللہ کیسے ہیں، اللہ کہاں ہیں، یہ مستقل عقیدے ہیں. یہ مانے گا تب جا کر کے صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا. یہ نہیں مانے گا تو پھر ہو سکتا ہے آئندہ چل کر کے تو دوسرے باطل فرقوں کا شکار ہو جائے. اب چونکہ ہمارا مسئلہ ماں پیٹ کے ہم مسلمان ہیں، کلمہ دودھ کی گھونٹ کے ساتھ ہمیں مل گیا، عقیدہ نہیں سیکھا. کلمہ لوریوں کے ساتھ مل گیا، عقیدے کی اہمیت نہیں ہے. اسی لیے عقیدے کی بنیاد پر آج بربادی آئی ہوئی ہے. کر لیں گے نا کوشش؟ تو آپ اپنے متعلق بھی، اپنے بچوں سے متعلق بھی، اپنے نوجوانوں سے متعلق بھی، اپنی گھر والیوں عورتوں کے متعلق بھی آپ مطمئن نہ رہیں، مطمئن نہ رہیں، مطمئن نہ رہیں. فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. باطل سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، باطل سر چڑھ کر کے بول رہا ہے. عقیدہ سیکھو، عقیدہ سیکھو، عقیدہ سیکھو. سیکھنے کے لیے کچھ خرچ مت کرو، خدا کے لیے ہمارے سے رابطہ کرو. آپ کے خدمت کے لیے ہم بالکل مفت بیٹھے ہوئے ہیں. کرنا کیا ہے؟ آپ اگر مجلس کے بعد اپنا نمبر لکھا دیں، پھر انشاءاللہ روزانہ ایک میں عقیدہ آپ کو واٹس ایپ کروں گا. ٹھیک ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں، اپنے خواتین کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ 1-آدھے گھنٹے کا ایک درس ہے، اپنے گھر کی فیملی کے ساتھ سن لیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ عقیدے کا درس مل جائے. کریں گے اتنا؟
اتنا کر لیں گے ہماری مجلس آج کی کامیاب ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ تو شیطان کی سب سے پہلی محنت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے۔ دوسری محنت ہوتی ہے اگر کرے تو وہ قبول نہ ہو۔ اب قبول کرانے کے لیے کیا ہمارے اعمال قبول ہوں، اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 عقیدہ صحیح ہو، جو میں نے کہا۔ نمبر 2 نیت صحیح ہو۔ نمبر 3 سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ مثلا ہمارا عمل ہے نماز، اگر یہ قبول ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی جس کا عقیدہ شرک کا ہے، وہ آ کر کے رات تمام کھڑے ہو کر کے 1000 رکعت نماز پڑھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس کی نماز قبول ہے؟ کیوں؟ عقیدہ اللہ کو مان رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، لیکن اس کا عقیدہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ماننے کا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ شرک کا عقیدہ صرف آج ہمارے برادران وطن میں نہیں ہے، آج آپ اپنی بستی کے اندر جاؤ، جائزہ لو تو تقریباً، اللہ معاف فرمائے میرا اندازہ غلط ہی ہو جائے، 200 سے کم لوگ نہیں ملیں گے جن کا عقیدہ ہے کہ ہم جمعہ کی نماز یہاں پڑھیں گے اور جا کر کے وہاں سجدہ کریں گے، مزاروں پر اس کا طواف کریں گے، جن کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سے بھی مانگیں گے اور ولی اللہ سے بھی مانگیں گے۔ اب دیکھو اللہ کے پاس انصاف ہے، اگر غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے اللہ کو میں بھی مانتا ہوں، لیکن سورج چونکہ الگ شعاؤں سے نکل رہا ہے اس لیے سوریہ نمسکار، اس کا جرم کیا ہوا؟ اللہ کو وہ بھی مان رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پیسہ دینے والی لکشمی ہے، اسی لیے وہ کیش ٹیبل پر لکشمی کی فوٹو رکھتے ہیں۔ ہو گیا نا؟ اب کئی مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو نماز پڑھیں گے اور وہاں جا کر کے منت کریں گے، نیاز کریں گے، مرادیں مانگیں گے کسی ولی کی۔ کیا مطلب؟ اے ولی تم مجھے اولاد دے دو۔ میں آپ سے سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، ہندو کا وہ عقیدہ اور نام نہاد مسلمان کا یہ عقیدہ، کیا دونوں میں شرک ہے یا نہیں؟ آپ بتاؤ، ہے نا؟ تو اس پر محنت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے دوستو، عمل نماز ہے، اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے اگر وہ قبول ہو؟ عقیدہ صحیح ہو۔ نمبر 2 نیت صحیح ہو۔ انما الاعمال، نیت ہی غلط ہو، کسی کو دکھانے کے لیے میں نماز پڑھوں، رات کو تہجد پڑھوں تو قبول ہو جائے گا؟ شیطان سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ عمل نہ کرے، عمل ہو گیا تو اب شیطان 3 قسم کی محنت کرتا ہے کہ اس کا عمل قابل قبول نہ ہو۔ نمبر 1 عقیدے سے برباد کرتا ہے۔ نمبر 2 عقیدہ ٹھیک ہے لیکن نیت کے اندر ریاکاری لاتا ہے، حج کر رہا ہے لوگ حاجی کہیں، عمرہ کر رہا ہے لوگ معتمر کہیں، فلاں کہیں، چلا گیا اللہ کے پاس کل قیامت میں شہید لایا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کیا کیا؟ اللہ تیرے سامنے تیرے راستے میں مر کر کے کٹ کر کے آ گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے شہادت دی لوگ تجھے جری کہیں، بہادر کہیں، لوگوں نے تجھے کہہ لیا، آج تیری شہادت کا کوئی یہاں بدلہ نہیں، اوندے منہ جہنم میں۔ جرم کیا ہے اس کا؟ نیت، بولو نیت۔ عالم کو لایا جائے گا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ بخاری پڑھایا، مسلم پڑھایا، فلاں کیا فلاں کیا، جھوٹ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، حضرت کہیں، تیری خدمت کریں، جوتیاں سیدھی کریں، اس کو بھی جہنم میں اوندھے منہ ڈالو۔ مالدار کو لایا جائے گا، پوچھا کیا کیا؟ اللہ تیرے راستے میں دنیا میں حاتم طائی بن کر کے زندگی گزار کر، جھوٹ، لوگ تو یہ سمجھتا تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا حاتم طائی کہیں، مل گیا تجھے وہاں جو کچھ نام ملنا تھا، اسے بھی اوندے منہ جہنم میں۔ نہ شہید بچے گا، نہ عالم بچے گا، نہ مالدار بچے گا، وجہ نیت۔ تو شیطان کی محنت دوسری کون سی؟ نیت بگڑ جائے۔ نمبر 3 عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ جو عمل ہے وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ مثلا
مرنے والا مر کر کے چلا گیا، میں چاہتا ہوں کہ اسے ثواب پہنچاؤں، ایصال ثواب کروں، سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کا طریقہ گھڑ کر کے ختم کر دیتا ہے کہ بھی 40 دن کچھ کرنا، چہلمچ کرنا، 7 دن کو کرنا، 20 دن کو کرنا، برسی کرنا۔ اب اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ میں تو بھی چہلم کر رہا ہوں، میں برسی کر رہا ہوں، میں 7واں کر رہا ہوں، میں 20واں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ سنت نہیں بدعت ہے، گیا عمل۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ تو خلاصہ کیا ہے؟ شیطان کام کرنے دیتا نہیں، کرنا کیا چاہیے؟ پکا ارادہ کرو کہ میں کروں گا۔ نمبر 2، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ جب یہ پڑھ کر آ گئے، اب شیطان کی دوسری محنت، وہ قبول ہونے دیتا نہیں۔ قبول ہونے کیوں نہیں دیتا؟ نمبر 1، عقیدہ بگاڑے گا۔ وعدے کرو، ارادے کرو، عقیدوں پر ہم اپنے محنت کریں گے۔ نمبر 2، نیتوں کا بگاڑ۔ فرمایا کیا ہے خانقاہ؟ اخلاص پیدا کرنے کی جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں، نیتوں کی اصلاح کی جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ نمبر 3، یہاں سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، خانقاہ میں آ جانا گویا کہ آپ کے عقیدے کی بھی اصلاح ہے، آپ کی نیت کی بھی اصلاح ہے، آپ کے عمل بھی سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اب آپ کا سوال ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ میں یہ جو مضمون آپ کے سامنے پھیلایا ہوں میرے شیخ کی برکت سے، وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ حضرت فرماتے ہیں جو اب آدمی یہ کر لیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس بندے کی قدر ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں اجر اور ہوتا ہے، قدر اور ہوتا ہے۔ اجر کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ ہے آپ کے علاقے کا MLA، اس کا درما کتنا ہے معلوم؟ اتنا ہی ہے جتنا آپ کماتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 30,000۔ اجر میں آپ بھی برابر ہیں، مزدوری میں، لیکن پروٹوکول، قدر کسے کہتے ہیں؟ پروٹوکول۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو بھی 30,000 روپے کماتا، میں بھی 30,000 روپے کماتا ہوں، دونوں برابر نہیں۔ ایک ہاتھ آگے بڑھ کر اسے قدر ملی ہے، قدردانی ملی ہے، جسے پروٹوکول کہتے ہیں۔ کل ایک وقت آئے گا کہ ودھان سبھا میں آپ نہیں جائیں گے، وہ جائے گا، یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ کل اگر وہ منسٹر بن گیا تو پھر اسے لال بتی کی گاڑی ملے گی، آپ کو جاتے ہوئے اپنی گاڑی رکانا پڑے گا، اس کی گاڑی آپ کے سامنے جائے گی، اسے کہتے ہیں پروٹوکول۔ تو جو آدمی شیطان کی کمر لا حول ولا قوت الا باللہ سے توڑے گا، عزم مصمم سے عمل کے لیے آگے بڑھے گا، اور جب آگے بڑھے گا تو اپنے عمل کی قبولیت کے لیے اپنے عقیدے کی محنت کرے گا، اپنی نیتوں کی اصلاح کرے گا، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کرے گا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے اجر نہیں بلکہ تیری قدر بڑھاؤں گا، اتنا دوں گا میری شان کے مطابق دوں گا۔ تو نے عمل اپنی حیثیت کے مطابق کیا، میں اجر اس کا میری شان کے مطابق دوں گا، اسے کہتے ہیں پروٹوکول۔ مزید اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، سمجھ گئے نا؟ تو کریں گے کیا اب انشاءاللہ نماز کے بعد؟ سب سے پہلا کام نہیں بولو پھر نمبر دینا، چندہ نہیں مانگیں گے انشاءاللہ، وہ مانگنا برا بھی نہیں ہے، لیکن آپ ڈرو مت، گوگل پہ نمبر بھی نہیں بھیجیں گے، صرف آپ سے ہم یہ بھی عقیدہ آج سمجھ جاؤ، یہ سن لو، یہ سمجھ جاؤ، تاکہ میں تو بچ چکا ہوں لیکن میرے آنے والی اولاد کس کا شکار ہونے والی، اللہ معاف فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ فیملی کے ساتھ جنت میں جائیں، تو اس کے لیے کرنا پڑے گا، کر لیں گے نا؟ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔